اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عترتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. برادران عزیز، ہم نے پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے اس آیت سے متعلق چند ایک مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. دوسرے مرحلے میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تفقہ فی الدین، اس کے لیے معصومین علیہ السلام نے کیا کہا، اور ہم اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، تفقہوا الا وانتم اعراب جہال، دین کو سمجھو ورنہ تم بادیہ نشین عربوں کی طرح سے جس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی سماج ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، دیوانہ وار جہاں پانی دیکھا، جہاں درخت دیکھے، جہاں گھاس پھوس دیکھی وہاں اپنا ریوڑ لے کے چلے گئے اور وہاں زندگی گزاری. ان کا اپنا کلچر نہیں ہوتا جیسے ہمارے اتھر کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو لیے ہوئے گھومتے ہیں، کسی ایک جگہ پر ان کا قیام نہیں ہوتا ہے. یہ تفقہوا الا وانتم اعراب جہال. دوسرے مرحلے میں دوسری بات آپ کے سامنے عطیہ کرنا چاہتا ہوں وہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ سوال بتا رہا ہے خود حل یستوی الذین، یقیناً عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. حکم ہے کہ جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی سے ہجرت کر جاؤ. اس بستی پر کسی وقت بھی عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے. وہ بستی عذاب الہی سے محفوظ نہیں ہے جس بستی میں عالم نہ ہو. یہ ایک مرحلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کے فضائل بیان کرتے ہوئے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَرَبِيعَ لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، قرآن فقہاء کے دلوں کی بہار ہے. کیا ہے قرآن؟ فقہاء کے دلوں کی بہار ہے. یعنی قرآن ہر دل کے لیے بہار نہیں بنتا ہے، فقہاء کے لیے بہار بنتا ہے. فقیہ بنو. اب یہ اس میں ایک اور مرحلہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حفظ 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامت عالما فقیہا. جس آدمی نے ہماری 40 حدیثوں کو یاد کیا وہ قیامت کے دن علماء و فقہاء کے ساتھ مشہور ہوگا. یہ ایک حدیث ہے، یہ فرمان ہے. اور یہ بقیہ معصومین علیہ السلام سے بھی اس کی روایات موجود ہیں. تو 40 حدیثوں کو یاد کرنے والا فقیہ، کم سے کم 40 حدیث، جسے قرآن ہی پڑھنا نہ آتا ہو، جسے عربی پڑھنی نہ آتی ہو، جس نے ساری زندگی میں کبھی کوئی قرآن نہ پڑھا ہو، وہ بھی منبر پہ بیٹھ کے فتوے دینے لگے تو اس مذہب کی کیا حالت ہوگی؟
اچھا میں اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. مولانا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ام قوما وفیہم من هو افضل وافقر لم یزل امرهم الى سفال الى یوم القیامہ. کسی قوم کی رہبری، کسی قوم کی رہنمائی، کسی قوم کی قیادت ایسے لوگوں کے پاس ہو کہ ان سے بہتر اور فقیہ لوگ قوم میں موجود ہوں، تو ایسی قوم کی حالت ہمیشہ پستی کی طرف جائے گی، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے. کتنی بہترین حدیث ہے، کتنی صاف حدیث ہے، کتنی واضح حدیث ہے. اس لیے اس مرحلے کو سمجھا جائے. باقی کا بیان ہم اگلی پوسٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کریں.